اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مبارکہ نمل کے سلسلے کا تیسرا درس ہے۔ آج ہم آیت نمبر 32 سے 44 تک جائیں گے۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ خط جو ہے وہ ملکہ سبا کے سامنے ڈال دیا گیا۔ ملکہ سبا جو تھی وہ مذہباً بت پرست تھی۔ تو جب وہ جا رہی تھی بتوں کی عبادت کے لیے تو سلیمان علیہ السلام کا خط بھی اس وقت پہنچا جب وہ راستے پر تھی، اور وہاں پہ یعنی پیغام توحید جو ہے اس کو ملتا ہے جب وہ بت پرستی کرنے جا رہی تھی۔ ہدہد اس کے سامنے جا کے خط گرا دیتا ہے۔ تو خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع ہوتا تھا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، مجھ سے سرکشی نہ کرو، میرے سامنے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ یعنی جس چیز کی میں دعوت دیتا ہوں اس دعوت کو قبول کر لو، پھر ہم تمہیں اپنی مملکت کا حصہ بنا لیں گے، اور تم انہی حقوق سے برخوردار ہوگے، اسی حقوق سے بہرہ مند ہوگے جو دوسرے مسلمانوں کے، ورنہ پھر تمہیں ذمہ بن کے رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ زمین پر حکمرانی اللہ کا حق ہے۔ انبیاء کی یا اور بھی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ اللہ کا نظام قائم کریں تو اس کو پوری زمین پر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار بن جاؤ، اس دین کو تسلیم کر لو۔ پڑھ کے جو وہ ہے نا، وہ اسی وقت اس کے دل پر اثر ہو گیا، تو اس نے اجلاس بلا لیا۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہنے لگی اے سردارو، اے درباریو، افتونی، مجھے رائے دو، مشورہ دو۔ یہ فتویٰ کا لفظ اسی سے نکلا ہے۔ فتویٰ کا معنی جو ہے وہ ہے اوپینین، لیکن جہاں اللہ سے یہ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے وہاں حکم معنی ہے۔ یہاں بھی حکم ہی ہے، یعنی اس مجتہد کی رائے میں یہ حکم ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ جناب داڑھی جو ہے وہ احتیاط واجب ہے، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری اوپینین یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ اب ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم کسی کی اوپینین کو مانیں، ہم تو اللہ کے دین کو ماننے کے مکلف ہیں۔ کسی کی اوپینین پر عمل کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں، لیکن انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے کہ جناب آپ کے اوپر واجب ہے کہ اوپینین پر بھی عمل کریں، رائے پر بھی عمل کریں، یعنی گویا ان کو بھی دین سازی کا حق ہے، دے رکھا ہے، ان کو بھی خدا کے مقام پر بٹھا رکھا۔ لیکن اس کے لیے پھر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ نے ان کی یہ ڈیوٹی کب لگائی کہ نبی کے بعد بھی تم یہ کام کرتے رہو، اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے قانون سازی کرنا۔ ان سے تو کہا گیا تھا کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، سورہ توبہ میں جس طرح آیا تھا کہ جب وہ اپنے گاؤں یا شہر کی طرف پلٹ آئیں تو پھر وہاں پہ آ کے انذار کریں
نہیں، ڈیوٹی جو ہے وہ انذار کی ہے، نبی کی ڈیوٹی بھی انذار کی ہے. وہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا، وہ صرف قانون بتا سکتا ہے. جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ آگے اس کو ڈلیور کر دے گا. یہ اس کا بھی کام نہیں ہے کہ وہ رائے دے اس میں. پھر یہ جا کے ربوبیت میں چیز شامل ہو جاتی ہے. جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی اور پھر اس کو اس کی ہدایت دی. یہ ہدایت جو ہے، یہ قانون سازی جو ہے، یہ تو ربوبیت ہے، اور اللہ کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں. جس طرح کوئی رزق نہیں دیتا وہ اس میں شریک نہیں ہو سکتا، حیات نہیں دے سکتا، علم نہیں دے سکتا، بالکل اسی طرح سے قانون بھی نہیں دے سکتا. اللہ کے قانون میں اپنا قانون بھی نہیں شامل کر سکتا. قالت یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی فی امری، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں نہیں ہوں کسی بھی معاملے میں فیصلہ دینے والی یہاں تک کہ تم حاضر نہ ہو. تمہاری موجودگی، عدم موجودگی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی. یعنی فطرتاً نیک عورت تھی کہ حالانکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ مشورے کے بغیر بھی وہ حکم جاری کرتے ہیں، خود فیصلے کرتے ہیں. اکیلے فیصلے کرتے ہیں. ڈکٹیٹر بھی اسی طرح کرتے ہیں. ڈکٹیٹر بھی بادشاہ کی ایک شکل ہے. حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم موجود نہ ہو. اب آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، یعنی کسی نے اختلاف نہیں کیا، یعنی اس مشورے میں کسی نے اس رائے میں اختلاف نہیں کیا. نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم طاقت والے بھی ہیں اور جنگ کے مردان جنگ بھی ہیں، سخت جنگجو. مطلب یہ کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی رائے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ صلح کر لو یا ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کر لو یا کچھ بھی. اگر دھمکی آئی ہے ادھر سے، حالانکہ دھمکی نہیں تھی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دھمکی نہیں، وہ رحمت کے مضمون سے شروع ہوا تھا.